سرزمین عرب سے کفر اور شرک کے اندھیرے چڑھ چکے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید اور سعد بن ابی وقاص جیسے نامور سپہ سالاروں کی قیادت میں اسلام کی دلیر فرزندوں نے ایران میں کسریٰ کے ایوان اور شام میں قیصر کے اقتدار کو قدم و تلے رون دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سالہ دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے خلافت اسلامیہ کی سرحدوں کو شمالی افریقہ کے ریگستانوں سے بحیرہ عرب کے ساحل تک وسعت دے دی تھی۔ اسلام کی اس سربلندی سے 2 قومیں خاص طور پر سیکھ پاتی، ایک ایران کے مجوسی باشندے جو صدیوں سے آگ کی عبادت کرتے آ رہے تھے، اور دوسرے عرب سے جلاوطن کیے گئے یہودی جو نبوت اور سرداری کو اپنا موروثی حق سمجھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وارثوں سے بے انتہا بغض رکھتے تھے۔ چونکہ یہ دونوں دیکھ چکے تھے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کوئی عسکری قوت حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ اسلام کے خلاف زیر زمین سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ مجوسیوں میں سے ایک شخص ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مجوسیوں کو یقین تھا کہ حضرت عمر جیسے قائد سے محرومی کے باعث اسلام کی فتوحات کی رفتار ضرور تھم جائے گی، چنانچہ ابو لولو نے ایک دن موقع پا کر حضرت عمر فاروق پر، جبکہ وہ نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے، قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم سن 24 ہجری کو شہادت پائی۔ اب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دور میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان امن اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہودی ذہن مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابیوں سے پریشان ہو کر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہودی لابی نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے، فرقہ واریت پھیلانے اور ان کی فتوحات کا سلسلہ روکنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کا اصل کردار عبداللہ بن سبا یہودی کو سونپا گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی کے دور میں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنا کام کر سکے۔ اس کے ہم خیال لوگوں کی پوری ایک جماعت اس کے ساتھ تھی۔ اس دور میں صحابہ کرام کافی تعداد میں موجود تھے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خاص طور پر عرب علاقوں میں یہ کام اور بھی مشکل تھا، کیونکہ وہاں صحابہ کرام، ان کی اولاد اور ان کے شاگرد آباد تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سازش دور دراز علاقوں سے شروع کی۔ وہ ان علاقوں میں گئے جہاں کے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں دین کا زیادہ علم نہیں تھا اور ان کی ایمان اتنے پختہ نہیں تھے۔ ایران اور عراق کا علاقہ ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوا۔ وہاں اب بھی آتش پرست لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ عبداللہ ابن سبا کے عقیدت مند بن گئے۔ عراق کے شہر بصرہ کے حاکم عبداللہ ابن عامر کو ابن سبا کی حرکتوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ وہ بصرہ سے کوفہ پہنچ گیا، وہاں بھی وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ کوفہ کے حاکم کو اس کی سازشوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی اسے نکال باہر کیا۔ اب یہ مصر پہنچا، یہاں بھی اس نے اپنے نظریات پھیلانے شروع کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، ان پر جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کو ان سے نفرت دلائی، لوگوں میں غلط عقیدے پھیلائے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان پر سے ان کا اعتماد ختم کرنے کی ترکیبیں اختیار کی اور مشہور کیا کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، جس پر یہ تینوں حضرات ناجائز قبضے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 35 ہجری کے آخر میں جب حج کے موسم میں مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ کرام حج کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، عبداللہ بن سبا کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں گھس گئی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 17 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد آخر 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں شہید کر ڈالا۔ اس طرح عبداللہ بن سبا کی سازش کامیاب ہو گئی۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جہاں اکثر لوگ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، وہاں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی سامنے آ گئے جو خلفائے راشدین کے مخالف تھے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ اب عبداللہ ابن سبا نے اپنی سازش کو ایک نیا رنگ دیا۔ حضرت علی کی عقیدت کا شور پہلے سے بھی زیادہ مچانے لگا۔ اس کے کارکن حضرت علی کے سچے جانصاروں کے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف
اس کے ایجنٹوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی حضرت عثمان کو قتل کرا کے خود خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر شام اور عراق میں پھیلائی گئی، جس کے باعث شام میں تو لوگوں نے حضرت علی کے بیعت سے بالکل انکار کیا، جبکہ عراق میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ اس دوران حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مسلمانوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ عراق کے شہر بصرہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کرنے والے بہت سے فسادیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس دوران حضرت علی بھی عراق کی حالات تشویشناک دیکھ کر عراق کے دوسرے بڑے شہر کوفہ تشریف لے گئے اور سفیر بھیج کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مذاکرات کیے۔ ان حضرات نے بتایا کہ ہمارا مطالبہ حضرت علی سے فقط اتنا ہے کہ وہ جلد از جلد حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرے تاکہ مسلمانوں کی بے چینی ختم ہو سکے۔ حضرت علی کے سفیر نے انہیں یقین دلایا کہ حضرت علی اس سلسلے میں ہرگز کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس پر یہ سب حضرات بہت خوش ہوئے اور اتفاق کی اچھی صورت نکل آئی۔ ابن سبا کی جماعت کے لوگ یہ بات سن کر بہت گھبرائے، کیونکہ اس طرح ان سب کی گرفتاری عمل میں آتی اور ان سے بدلہ لیا جاتا۔ چنانچہ اس معاملے سے حضرت علی کی توجہ ہٹانے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے اور حضرت علی کی فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ چنانچہ راتوں رات سازش طے پا گئی۔ رات کی تاریکی میں ابن سبا کے کارکنوں کے ایک گروہ نے حضرت علی کی فوج میں کھڑے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے پر تیر برسا دیے۔ دوسری طرف ان کے دوسرے گروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کی خیمہ گاہ پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی کے لشکر والے یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی کی فوج نے ان پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئی، مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔ ایسے میں حضرت علی پکار کر کہہ رہے تھے، لوگوں رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی لڑائی رکوانے کے لیے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر آگے تشریف لائی، مگر اس وقت تک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام اور دوسرے نیک مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے یہ واقعہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس لڑائی کے بعد بھی عبداللہ ابن سبا اور اس کے گروہ نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دو نئے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک فرقہ تو وہ تھا جو حضرت علی کی محبت میں بے انتہا گمراہ ہو گیا اور حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا کہنے لگا۔ حضرت علی نے ایسے کئی آدمیوں کو گرفتار کر کے قتل کرایا۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو حضرت علی سے نفرت کرتا تھا۔ پھر ان نفرت کرنے والوں کے دو گروہ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت علی سے نفرت تو کرتے تھے مگر انہیں کافر نہیں کہتے تھے، بس انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ مروانی یا ناصبی کہلائے۔ یہ لوگ زیادہ تر شام میں رہتے تھے۔ ان کا دوسرا گروہ وہ تھا جس کے لوگ حضرت علی سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہیں نعوذ باللہ کافر اور مشرک قرار دیتے تھے، اور جو انہیں نیک اور عادل حکمران مانتا تھا اسے بھی کافر کہتے تھے اور اسے قتل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عراق میں تھے اور انہیں خارجی کہا جاتا تھا۔ ان کے عقائد بھی بالکل غلط تھے۔ حضرت علی کے دور میں ان لوگوں نے بڑا فساد مچایا اور بے شمار بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ غلط فہمیوں کے اس ماحول کے باعث حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف بڑھتا گیا اور صلح کی کوئی صورت نہ رہی۔ دونوں طرف سے سپاہی جمع کیے گئے اور صفین کے مقام پر دونوں لشکر جمع ہوئے۔ اگرچہ دونوں طرف کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ تھے اور سپاہیوں میں ہزاروں تابعین تھے جو نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے تھے، مگر انہی میں عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ بھی ملے ہوئے تھے جنہوں نے معاملے کو زیادہ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور صلح کے تمام امکانات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ سبائیوں کے بہکانے میں آ کر خوارج نے حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی اور آخرکار حضرت علی انہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن سبا کا انجام کیا ہوا، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ وہ حضرت علی کی وفات کے زمانے تک زندہ تھا۔ حضرت علی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد سن 40 ہجری میں جہنم رسید ہوا، جبکہ بعض مورخین کے مطابق حضرت علی نے اپنی زندگی ہی میں اسے زندہ جلا دیا تھا۔ چاروں خلفائے راشدین کے بعد عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا کام اور زیادہ آسان ہو گیا۔ حضرت علی کے بعد
خلافت حضرت حسن کو ملی، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ شام اور مصر کے اسلامی علاقوں میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی اور مکہ، مدینہ اور حجاز میں حضرت حسن کی۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے ان دونوں کو بھی لڑانے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی۔ انہوں نے صرف 6 ماہ تک خلافت سنبھالی، پھر خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تاکہ سازشی عناصر کو مزید موقع نہ ملے اور وہ مسلمانوں کو مزید نہ لڑا سکے۔ اس طرح عالمی اسلام میں پھر سے مضبوطی کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ زبردست سیاستدان اور روب و دبدبے والے آدمی تھے۔ ان کے 21 سالہ دور میں عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں کو کچھ کرنے کا موقع نہ ملا۔ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے وفات پائی تو ابن سبا کے لوگ ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں تقسیم کی۔ افسوس، یہی جہالت کی رسم اب مسلمان بھی مناتے ہیں، جس کو کونڈے کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے دور میں سبائی گروہ پھر حرکت میں آ گیا۔ ایک طرف ان کی سازشوں اور دوسری طرف یزید کی نالائکی اور اس کے گورنروں کی سخت مزاجی اور سنگ دلی کے باعث سانحہ کربلا پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ غور کیا جائے تو عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کے حق میں عبداللہ بن ابی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کی سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبردار کر دیتے تھے، اس لیے اس کی اکثر سازشیں ناکام ہو جاتی تھیں، مگر عبداللہ بن سبا کی سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، فرقہ بندیوں کے ناسور میں مبتلا کر دیا اور آج تک اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق دے اور امت مسلمہ کو ترقی، خوشحالی اور امن سکون دے۔ آمین۔